پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اپنے ہی نظام پر برس پڑے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نظام مکمل کولیپس ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس نظام کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے اور مسئلہ کیا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں غفور احمد اپنے چینل پاور اینڈ پولیٹکس کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کو مرکز اور محور سمجھا جاتا ہے، اور جو جماعت بھی اقتدار میں آتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پاکستان میں جو پاور کوریڈورز ہیں وہ مستقل ہیں، ان کو اپنی پاور پر گھمنڈ بھی ہے، فخر بھی ہے، کیونکہ طاقتور حلقے کسی بھی مسئلے کی ذمہ داری خود اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ نظام کے موروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب موروں کو لایا جاتا ہے تو مورے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب نظام کے علمبردار طاقت کھینچ دیتے ہیں تو بے یار و مددگار ہو کر نظام کے مورے گر پڑتے ہیں، پھر چیخو پکار کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 70 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ بھٹو کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نواز شریف کی بات کریں، بینظیر بھٹو کی بات کریں، عمران خان کی بات کریں، اور اس ٹائم پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کو ہائبرڈ پلس نظام کا نام دیا گیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت کا ایسا گٹھ جوڑ جس میں اصل جواب دہ سول حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج محسن نقوی صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر اندیا دے دیا کہ یہ نظام کولیپس ہو چکا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نظام ہم عمران خان کو ہٹا کر لائے تھے وہ نظام کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کے نوجوان، انہوں نے کہا، ان کا کاکروچ کہیں یا نظام کہیں، وہ بددل ہیں، مایوس ہیں، وہ انصاف چاہتے ہیں، جابس چاہتے ہیں، ملک میں امن چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے نظام کی جماعتیں ہیں وہ نوجوانوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ وہ شاید پی ٹی آئی کا بہت حمایتی تھا، لکھا ہوا تھا کہ دیکھو محسن نقوی مان گیا نیازی کی طاقت۔ پاکستان میں ایک طبقہ نوجوانوں میں اور اکثریت میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار دے دیا جائے اور طاقت اس کے پاس چلی جائے تو پاکستان کے مسائل کے حل موجود ہیں۔ میری نظر میں نظام کسی شخصیت سے نہیں چلتا، بلکہ نظام کے لیے ادارے ہوتے ہیں، نظام کے لیے میڈیا ہوتا ہے، نظام کے لیے بزنس مین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اس تقریب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو فنڈ کرتے ہیں، جنہوں نے الیکشن سے پہلے فنڈ کیا، بعد میں فنڈ کیا، اور اس نظام کے وہ یعنی فنڈنگ کرنے والے ہیں، یعنی اس سے مراد بزنس کمیونٹی۔ تو کسی بھی شخصیت کے اقتدار کے آنے سے کبھی نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ محسن نقوی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ 70 سال جو نظام چل رہا ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت ہم بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، وہ نظام نہیں چل رہا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کے اندر دو طرح کے نظام کی گفتگو ہمیشہ رہی ہے، ایک صدارتی نظام اور ایک ٹیکنوکریٹ قومی حکومت کا تصور۔ یہ دو حکومتوں کا تصور ہمیشہ پاکستان کے آئین کے متصادم رہا ہے اور اس پر باتیں ہوتی رہی ہیں۔ جہاں تک صدارتی نظام کی بات ہے، پاکستان میں بڑے بڑے مذہبی لوگ اس کی حمایت کرتے رہے ہیں، حالانکہ میری نظر میں صدارتی نظام دراصل ایک ہوتی ہے فوجی آمریت، ایک ہوتی ہے سول آمریت کی اگر شکل کو نکالنی ہو تو صدارتی نظام ہے۔ پھر دوسرا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت، ہر شعبے کے ماہرین کو ملا کر حکمران دی جائے، تعلیم کے ماہرین، صحت کے ماہرین، زراعت کے ماہرین،
بیوروکریسی جس میں جو نظام حکومت خارجہ امور کے ماہرین، داخلہ امور کے ماہرین، دفاع کے ماہرین، ان کو ملا کر معاشرت کے ماہرین، سیاست کے ماہرین کو بٹھا دیا جائے تو نظام اچھا ہو سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں سیاست اور ایکڈیمکس میں بہت فرق ہے۔ جو لوگ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ سیدھا 2+2=4 کی طرح وہ ایکڈیمکس کی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ قانون کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نظام حکومت چلانے کے لیے قانون سے زیادہ فہم و فراست، حکمت عملی، حالات کے تحت ڈسیزن میکنگ کرنا، عوام کو کنٹرول کرنا، عوام کو سمجھانا، عوام کو ساتھ لگانا، اس کے لیے اقدامات ٹیکنیکل کے بس کا کام نہیں ہے۔ میرا ایک ہی سوال یہ ہے کہ محسن نقوی کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات کامن ہے، شیور ہے، یقینی ہے کہ محسن نقوی کسی ایسے نظام کی بات نہیں کر سکتے جس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلش کا کردار نہ ہو۔ یعنی محسن نقوی وہ شخصیت ہیں جو عوام کی حکومت، عوام کی رائے کی بنیاد پر بننے والی حکومت ہو، جو پاکستان میں اصل حاکمیت عوام کی جو تصور جمہوریت کا اس پر مبنی ہو، اس کی بات وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں جو بار بار وہ کہہ رہے نظام کولیپس ہو گیا، نظام ختم ہو گیا، پھر انہوں نے صوبوں کی بات کی، انتظامی یونٹ بنائے جائیں، چھوٹے صوبے بنائے جائیں، اور چھوٹے صوبے بنا کے ظاہر بات ہے چھوٹے صوبے ہوں گے، ہائی کورٹس وہاں بنے ہوں گے، ادارے بنے ہوں گے، لوگوں کو انصاف قریب ملے گا، گھر کے پاس ملے گا، لوگوں کو دور 8 گھنٹے سفر کر کے نہیں پڑے گا۔ اس کا اشارہ وہ تھا کہ مثلا جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ان کو 8 گھنٹے لاہور آنے میں لگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سندھ کے لوگ کراچی جاتے ہیں، تو گویا کہ بہت لوگوں کی مشکلات ہیں، تو اس کے لیے حل کیا ہے کہ انتظامی یونٹس بنانے پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے ایک فلسفہ دیا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ جب آپ چھوٹے یونٹ بنا دیے جائیں گے تو ہر صوبے کی، ہر یونٹ کی جماعتیں ہوں گی، ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جب اکثریت کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوگی تو ڈفرینٹ جماعتیں حکم بنائیں گی، تو جب حکومت کو کمزور کرنا مقصود ہوگا تو چند جماعتوں کو کہا جائے گا کہ آپ بغاوت کر دیں تو حکومت ہل جائے گی، پھر وہ کمپرومائز کرے گی، اور پھر نظام کا علمبردار اس حکومت کو اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ جو ونڈر بوائے ہے محسن نقوی، جس کو انصار عباسی جو اگرچہ خود اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں حاشیہ بردار ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ونڈر بوائے یہی ہے۔ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے چونکہ یہ حکومت عوام کی ووٹوں سے نہیں بنی، اور میری ذاتی رائے میں پاکستان کے اندر 70 سالوں سے ہمیشہ نظام کنٹرول رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے، اخبار میں کالم لکھ کر، پریس کانفرنس کر کے، پوری دنیا کو بتا کر کہ یہ الیکشن ہم نے کروائے، یہ حکومت بنی، انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کیے، اس کے بعد 2 اکثریت ہے، اس کی اتنی سیٹیں ہیں، اور ایک واویلا شور مچا کر قوم کی زبان پر ڈال دیا کہ یہ عوامی حکومت ہے۔ یہ کرتے آئے ہیں، لیکن اب حقائق کھل چکے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوئے وہ کنٹرول رہے، عوام کی رائے کے مطابق حکومت نہیں بنے گی۔ اب چونکہ یہ چیز سامنے آ چکی ہے تو لہٰذا محسن نقوی سے امید لگانا کہ وہ کسی عوامی حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ بات انہوں نے ضرور بتائی ہے کہ نوجوان مایوس ہو چکے ہیں، نوجوان کو تو بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کاکروچ میدان میں آئیں سب کو بہا لے جائیں گے، کیونکہ اس طرح نوجوان نسل کے ذہن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، MQM، استقلال پاکستان پارٹی، جتنی جماعتیں اس میں اقتدار میں موجود ہیں ان کے خلاف نفرت بڑھ چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چہرے کی تبدیلی سے نظام تبدیل ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ، اصل مسئلہ نظام ہے، اور یہ وہ نظام ہے۔ آج میں نے ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی ایک پوسٹ ان پر لکھا ہوا تھا کہ قادری صاحب کا بیان فیس بک پر
کہ پاکستان میں وہ نظام وہ چل رہا ہے جو 1850 میں انگریز یہاں لے کر آئے. اس نظام کا تب ملک چل رہا ہے. اب بہترین بات انہوں نے کی ہے, اب اس کو میری طرف سن لیں کہ 1850 سے جب ہندوستان میں انگریز آئے, 18 سال جنگ آزادی ہوئی, مسلمان ہندوستانی ہار گئے, انگریز قابض ہو گئے. انہوں نے ایک نظام ڈیولپ کیا, سیاسی, معاشی, معاشرتی, عدالتی, فوجی, بیوروکریسی کا نظام ڈیولپ کیا. 100 سال کے اندر وہ نظام مضبوط ہوا. اس نظام کے زیر نگرانی نظام تعلیم سے, معاشرے سے, کلچر سے, سیاست سے جو طبقہ کھڑا ہوا, جو سیاستدان کھڑے ہوئے, وہ فارغ ہوئے, اچھے سے کالج سے پڑھے ہوئے تھے, گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے تھے, آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے, اور وہ نسل تیار ہوئی جن کے بیک گراؤنڈ میں جو طبقہ تھا وہ جاگیردار وڈیرے تھے. وہ نسل تیار ہوئی, وہی لوگ مسلم میں شامل ہوئے, انہوں نے آگے سیاست کی, اور وہ پاکستان بننے کے بعد, ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کے اندر مسلط ہو گئے. فرق یہ ہے کہ پہلے وہ خود موجود تھے, اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے, اب ان کے آگے اولادیں آ گئی ہیں, نسل وہی چل رہی ہے. اور محسن نقوی جس طبقے کی نمائندگی کر رہا تھا, جس طبقے سے مخاطب تھا سیاستدانوں کی, وہ سیاستدان کی اگر چابی ان کا پس منظر دیکھیں تو وہی جاگیردارانہ, وڈیرائزم اور برطانیہ کا چھوڑا نظام کی پیداوار. اب اس کے جواب میں جو جماعتیں تبدیلی کی طرف آتی ہیں, جن کے اوپر نظریہ ہے, جن کا نظام ہے, فلسفہ ہے, ان کو اسی نظام کے علم برداروں کے تھرو, اسی میڈیا کے تھرو, انہی سیاستدانوں کے تھرو تنقید کی جاتی ہے, اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کبھی ووٹ نہ دیجیے. اس کی مثال پاکستان میں ایک جماعت ہے جمعیت علماء اسلام, جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اب آپ اس جملے کو ذہن میں رکھ کر تاریخ میں پیچھے چلے جائیں, 20 سال کا عرصہ دیکھیں. آپ کے سامنے عمران خان ہوگا, نواز شریف ہوگا, آصف علی زرداری ہوگا, مشرف ہوگا, جنرل باجوہ ہوگا, آصف منیر صاحب ہوں گے, شہباز شریف صاحب ہیں, اور آپ دیکھیں گے مجموعی طور پر قوم کو کدھر لگایا گیا, اسی 1850 والے نظام جو برطانیہ کی طرف چھوڑا تھا ہمیں, لگایا گیا. اور آج یہ جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, یہ دراصل نئے سرے سے نظام کے اندر مسلط ہو کر عوام کو غلام بنانے کے لیے وہ نظام جو انگریزوں نے بنایا تھا, ایک نئے طریقے سے نئی شراب بنا کر عوام کو پلانا چاہتے ہیں, تاکہ عوام کو مزید 10, 15, 20 سال سلایا جا سکے, وہ پھر کوئی نیا ڈرامہ کر کے قوم کو سلاتے رہیں. لیکن نوجوان نسل اگر نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو نظریہ, فلسفہ اور نظام پر آنا پڑے گا. وہ ہے اسلام کا سیاسی, معاشی, معاشرتی نظام, شریعت کا نظام, جس کی علم بردار پاکستان میں جمعیت علماء اسلام. شکریہ.